جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسوں ہے۔ وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ جو بھی بولتی کر کے دکھاتی۔ وہ شہید بھٹو کا خون تھی، وہ مزاحمت کا علم تھی۔ جہاں خواتین کا گھر سے نکلنا مشکل تھا، وہیں وہ وقت کے یزید کو للکارتی تھی۔ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، وہ دختر مشرق تھی، وہ خود ہی ایک مشن تھی۔ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لیے پیارا ہے، اور کیوں آئے غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں۔ آپ پہلی بار 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کی مقدس دھرتی پر پیدا ہوئیں۔ شہید بے نظیر بھٹو وہ لیڈر تھیں جن کے پاس پولیٹیکل سائنس گریجویشن، فلسفہ، معاشیات اور سیاست میں ایم اے اور پی ایچ ڈیز کی ڈگریاں تھیں۔ وہ برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک میں خارجہ امور کی خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد ہی حالات کی خرابی کے بنا پر حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ جنرل ضیاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بے نظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا۔ ایمرجنسی نافذ ہو یا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس معطل کیے جائیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمارے ورکرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قوم ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں امریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ 1984 میں بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران وہ پیپلز پارٹی کی سربراہ بھی بنی۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بے نظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایسا جم و خفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کا محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ میرے والد کے شہادت کے باوجود، میرے بھائی کے شہادت کے باوجود، میری ماں کے بیماری کے باوجود، میرے اتنے لمبے عرصے نظر بندی کے باوجود سیاست میں ہوں، اس میدان میں ہوں، میں ہوں، اس لیے مجھے محبت ہے میرے ملک کے ساتھ، میرے وطن کے ساتھ، میرے دھرتی کے ساتھ۔ بے نظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور شہید بے نظیر بھٹو کے 3 بچے ہیں، جن میں بلاول بھٹو زرداری، بختاور اور آصفہ شامل ہیں۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی، اور بے نظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ میں بے نظیر بھٹو صدق دل سے حلف اٹھاتی ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں۔ اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بے نظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نواز اور بے نظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا، جس نے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، جبکہ شہید بے نظیر بھٹو قائد حزب اختلاف بن گئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو خطرہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے، اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کے ساتھ بھی وہی کیا جو شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے نواز حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزامات میں برطرف کر دیا،
जिस के बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए जिसमें पीपल्स पार्टी और उसकी हलीफ जमायतें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुईं और शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गईं। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लेगारी ने 1996 में वही रवैया अपनाया जो माजी के सदर अपनाते रहे हैं और मारवा अदालत कत्ल के इक़्तिदामात के बायस बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर से जलावतनी के दिन गुजारने के बाद जब पाकिस्तान पहुंची तो लोगों ने बीबी का शानदार इस्तकबाल किया। मैं एक खातून हूँ, मैं क्या कर सकती थी, मेरी ताकत क्या है? मेरी ताकत तो अवाम ने दी है, पार्टी के कारकुनों ने दी। 27 दिसंबर 2007 को जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी, पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के सामने बैनर बुलंद करके नारेबाजी की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो कारकुनान के साथ इज़हार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। उसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक खुद को शामिल आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। उस धमाके के नतीजे में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन ड्राइवर ने उसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए हमेशा के लिए अमर हो गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके 19 साला बेटे बिलावल के हवाले कर दी गई। जब बम धमाके होते हैं तो हम अपने क़यादत के तरफ भागते हैं, बम धमाके से नहीं भागते। उस वक्त ये ऐलान भी किया गया कि आइंदा से बिलावल जरदारी का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, और ये सब इसलिए किया गया कि आवाम के लिए सियासत और जदोजहद का निशान व अलामत भुट्टो है। अगर उसके नाम के साथ भुट्टो ना हुआ तो लोग उसकी क़यादत को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ था कि किसी शख्सियत ने अपने बाप के साथ माँ के कबीले को भी नाम का हिस्सा बनाया था। इससे कबल इस तरह का कोई अमल सामने नहीं आया था। मुखालफिन ने इस पर बहुत तनकीद की और उसको सियासी शोबदाबाजी और सियासी चाल भी करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात अपने पुराने मुतालबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने के लिए दरख्वास्त दी, जो उसने कबूल कर ली। आसिफ अली जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पहली बरसी पर दावा किया था कि उन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। अलबत्ता आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बन जाने के बाद अपनी तकरीर में उस बारे में कुछ ना बता सके कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल कौन हैं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुल्क की तारीख के बड़े सानहात में से एक है। अलमिया ये है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में नामजद तमाम मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं, लेकिन उनका खून आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। You can kill a person, but not an ideal. To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.